نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر، سچا اور جھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ فرمایا اگرچہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی کہ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دنیا کی مذمت یاد رکھیے گا کہ جو لوگ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی ہی تمنا دل میں لگے رہنا اور آخرت کی تیاری سے بالکل غافل رہنا، یہ انتہائی مذموم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی خواہشات کس میں رکھی گئی؟ تو بتایا گیا کہ عورتوں میں، بیٹوں میں اور سونے چاندی کے جمع ہوئے ڈھیروں میں، اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اگر سب سے اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے تو سنیے۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا، بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث پاک میں، اور دین کی پرواہ نہ کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی۔ اور فرمایا تو اللہ رب العالمین اس کی دل جمعی کے لیے اس کے جتنے کام ہیں تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا خود بخود اس کے پاس کھنچتی ہوئی اس کے پاؤں میں آ جائے گی، یعنی دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ تو دین کی فکر ہونی چاہیے، دین کے لیے بندہ کوشش کرے، دنیا تو خود بخود آ جائے گی، اور دنیا کے لیے کرے گا تو ابھی آپ نے حدیث پاک سن لی، سارے کام بھی پریشان رہیں گے، اور آج یہی دیکھتے ہیں کہ جتنا ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اسی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو
جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر ایمان اور رسالت کا اقرار کر کے حضور کی بارگاہ میں معذرت پیش کی۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، یعنی اپنے بیٹے سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر اب حضرت صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے میں اس کو یقین کر کے مان لیتا، یعنی حضور اگر بتا دیتے تو میں مان لیتا۔ اور ایک اور روایت یہ آتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بطریق استہزاء یعنی مذاقاً اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر، یعنی حضور سے مذاق کرنے والے وہ منافق اس دور میں بھی تھے۔ کوئی آتا تھا حضور سے پوچھتا تھا حضور یہ بتائیے میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی یہ بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اس میں جواب دیا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ جب وہ حج فرض ہوا تو اس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ خاموش رہے۔ سائل نے بار بار حضور سے پوچھ رہا تھا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے اس کے بعد فرمایا جو میں نہ بیان کروں اس کے در پہ نہ ہو۔ اگر میرے منہ سے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرمایا ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اس آیت سے علماء نے کہا چند باتیں معلوم ہوئی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بات کہتے ہیں کہ 4 باتیں معلوم ہوئی اسی آیت کے ضمن میں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم غیب عطا کیا اس کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ حضور کو اللہ نے کیسا علم غیب دیا کہ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ کسی کا باپ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے، کیونکہ کسی کے باپ کا تعلق یہ غیب سے ہے، کسی کو نہیں پتا اگر کہ یہ بیٹا کس کا ہے، کیونکہ یہ تو ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، ورنہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھا کرتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہی حضور نے فرمایا تھا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا، تو بغیر کسی قید کے حضور نے فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا اس آیت جو حدیث پاک آپ نے سنی کہ مجھ سے اگر پوچھنا ہو تو شریعت کے بارے میں پوچھنا، بلکہ حضور نے مطلق فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور اس وقت سب صحابہ یہ جانتے تھے کہ حضور سے اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ میری اونٹنی کہاں ہے تو حضور یہ بھی بتا دیا کرتے تھے میرا باپ کون ہے۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ کے باپ کا حضور نے بتا دیا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور مقام پر بھی آتا ہے کہ آپ کو تانا دیا کرتے تھے لوگ کہ تو حذافہ کا بیٹا نہیں، اور اس کی تصدیق کے لیے وہ حضور کے پاس گئے۔ اپنی ماں سے زیادہ آپ نے ان کا وہ بھی سن لیا۔ امام ابن شہاب زہری نے یہ
کہ حضور اگر کسی کالے حبشی غلام کی طرف بھی اشارہ کر دیتے یہ تیرا باپ ہے تو اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ میں اس کا یقین کر لیتا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی۔ دوسری بات اسی آیت کے ضمن میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، جس چیز کو چاہیں وہ فرض فرما دے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا کہ وہ باتیں نہ پوچھا کرو کہ جس کے گھر پہ تم ہو جاؤ، اگر تمہیں کہہ دیا جائے تو تمہیں بری لگے۔ اگر ہر سال حج فرض کر دیا جاتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ آج فی زمانہ ایک بندے کے لیے حج کرنا کتنا مشکل ہو گیا، یعنی کئی لاکھ روپے کا ہو گیا۔ جو بیچارے وہ جو چند روپے جمع کر کر کے وہ جو 3 لاکھ 2 لاکھ میں کر لیا کرتے تھے، آج ان لوگوں کے لیے بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور کئی لاکھ تک۔ اب یہ جس پر اللہ کرم کر دے یہ حج تو ہوتا رہے گا، لیکن اسباب بھی اللہ مہیا کرے گا۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، جس چیز کو فرض کر دیں وہ فرض ہو جائے گی۔ تیسری بات جو علماء کہتے ہیں اسی آیت کے پتہ چلا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت شفیق ہیں۔ اگر حضور ہاں کر دیتے تو حج فرض ہو جاتا، مسواک کا حکم دے دیتے تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا بھی ضروری ہو جاتا۔ یہ حضور نے ہر چیز میں رعایت کی، میری امت کیا کر سکے گی نہیں کر سکے گی، وہ آسانی عطا کی۔ چوتھی بات علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ مباح اور جائز ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے اللہ نے سکوت فرمایا حضور نے فرمایا وہ معاف ہے۔ تو یہ حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کا ایک اصول بھی ہمیں پتہ چل گیا قرآن کا، کہ اگر جس امر کی کبھی کوئی چیز آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے بارے میں یہ پوچھ لیں یہ قرآن و حدیث میں اس میں منع کیا گیا، اگر وہ کہہ دے نہیں تو یاد رکھیے وہ چیز جائز ہوتی ہے، وہ مباح ہوتی ہے، وہ بھی اس آیت سے پتہ چلی۔ آگے ارشاد فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اب حضور کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو نبیوں سے انہوں نے کیا کیا تھا، فرمایا بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک حکم دینے کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات سے سمجھایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری تھی انہوں نے اپنے انبیاء سے بے ضرورت سوالات کیے، اور جب حضرات انبیاء نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور وہ احکام بیان کر دیے تو وہ ان احکام کو بجا نہ لا سکے، تو حضور کی امت کو پہلے ہی اللہ نے، کیونکہ حضور کتنے شفیق ہیں، تو حضور کی امت کو اللہ نے روک دیا کہ تم بھی میرے محبوب سے بے جا سوالات کرنے سے ہی بچو، کیونکہ اگر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کا جواب تمہیں برا لگے۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے کہا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمیں بھی بے ضرورت سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سی، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی، یعنی اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائیں انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کی حرمت کو نہ توڑو، اور وہ تم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے بغیر بھولے
فرمایا سکوت فرمایا، بغیر بھولے سکوت فرمایا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو، جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین ایسے بیجا سوالات کرنے سے علماء کی بارگاہ میں ہو یا مفتیان کرام کی بارگاہ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی فضول باتیں کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن حکیم کا اللہ ہمیں نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ رب کریم قرآن حکیم پر عمل کا جذبہ عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی مولائی کریم تلاوت کی روح عطا فرما۔ اس کے سمجھنے والے جس طرح صحابہ کرام تھے، رب کریم جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ وہ سمجھ کر عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے اعمال صالحہ کا واسطہ، اے اللہ ہمیں بھی ایسا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، عرفان بھائی کے والدین کی مغفرت فرما، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کے آباء و اجداد میں گھر والوں میں جتنے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم درس قرآن کی برکت سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنی رحمت، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔